بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاشباح والنظائر کے فن ثالث میں فرق و افتراق کے مسائل، یعنی دو امور میں کس کس جہت سے فرق ہوتا ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھیے، فرماتے ہیں مفترق فیہ مسح الخف وغسل الرجل۔ یہ بیان نسبتاً آسان ہے، چند مقامات پر کوئی مسئلے میں مشکل اور دقت پیش آتی ہے، ورنہ عموماً آسان ہے۔ تو خف پر مسح اور پاؤں کو دھلنے میں فرق کیا ہے؟ مسح الخف اور غسل الرجل، وضو میں تو پاؤں کو دھلنا ہے، اور اگر خفین پہنے ہوں تو آئندہ جب وضو ٹوٹے گا تو پاؤں دھلنے کی ضرورت نہیں، بلکہ خفین پر مسح کر لینا کافی ہے۔ دونوں میں فرق تو کہتے ہیں یتعقد المسح دونہ، مسح الخفین کی توقیت و تحدید ہے، اور غسل الرجلین کی توقیت نہیں ہے۔ پاؤں دھل لیا تو کوئی لمٹ نہیں ہے، اگر کوئی 2 دن 3 دن 6 دن 8 دن 10 دن تک باقی رہتا ہے، یعنی وضو اس کا باقی رہتا ہے، تو پاؤں کا غسل بھی باقی رہے گا۔ لیکن اگر کسی کا وضو باقی رہتا ہے، مسح خفین کیا اس نے، تو مقیم کے لیے 1 دن 1 رات ہے، مسافر کے لیے 3 دن 3 رات ہے، یعنی وضو نہیں ٹوٹا اس کا یا ٹوٹ گیا، دونوں صورت میں اگر 3 دن اگر مقیم ہے اور 1 دن 1 رات کی میعاد مکمل ہو گئی تو اسے اتار کے دھلنا پڑے گا۔ تو مسح الخفین کی لمٹ کیا ہے؟ 1 دن 1 رات، یا مسافر کے لیے، اور پاؤں دھلنے کی کوئی لمٹ یا کوئی حد نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کتب شافعیہ، بعض کتب شافعیہ میں، کہ پاؤں یجوز غسل الرجل المغصوبہ بلا خلاف، رجل مغصوبہ کا دھلنا بلا اختلاف جائز ہے۔ ولا یجوز مسح الخف المغصوب، لیکن خف مغصوب کا دھلنا کو مسح کرنا جائز نہیں ہے، یعنی ہوگا نہیں۔ مغصوب پاؤں کو دھلنا جائز ہے، مغصوب موزے کا مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ مغصوب پاؤں کیا ہوتا ہے؟ کوئی پاؤں مارکیٹ میں ملتا نہیں ہے، کہ چوری کر کے لے گیا، بھاگ کے دھاندلی کیا، اچک کے لے کے بھاگا، بزور لے کے گیا، اسی کو کہتے ہیں غصب کرنا۔ تو کوئی پاؤں کسی کا بزور لے کے بھاگ گیا ہو، وہ مغصوب ہے۔ تو رجل مغصوبہ کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں وصورت الرجل المغصوبہ ان یستحق قدم رجلہ قطع رجلہ فلا یمکن منہا، کہ اس کے پاؤں کو کاٹنا مستحق ہو، ہے نا، یعنی کاٹنے کا استحقاق کسی کے لیے ثابت ہو گیا، اور یہ جو ہے اس پر قابو نہیں دے رہا، یا ایسا کرنا ممکن نہیں رہا۔ یعنی زید نے کسی کے پاؤں کو کاٹ دیا تعدی کے طور پر، عمدن، دھاردار آلے سے، عمدن تو قصاص ہے نا، والجروح قصاص، والجروح قصاص ہے، قصاص تو ہوگا۔ تو زید نے بکر کا پاؤں کاٹا، تو اب جو ہے زید کے پاؤں کاٹے جائیں گے، ہے نا، سیدھی سی بات۔ تو اب ہوا کیا کہ جب اس کے پاؤں کاٹنے کی بات آئی تو اس نے کنٹرول ہی نہیں دیا پاؤں کاٹنے پر، بھاگ کھڑا ہوا، قصاص پر کنٹرول نہیں دیا، تو یہ اس کا پاؤں رجل مغصوبہ ہو گیا، استحقاق ختم ہے گیا نا، پاؤں رکھنے کا حق ختم۔ یستحق قطع رجلہ، اپنے پاؤں کو رکھنے کا حق کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ پھر بھی رکھا ہوا ہے زبردستی، تو رجل مغصوبہ ہو گیا، اس کا استحقاق ہے کہ اس کو کٹوانا پڑے گا، اور نہیں کنٹرول دے رہا ہے۔ کنٹرول دے دیا ہوتا اور پھر وہ جو ہے وہ نہیں کاٹ پاتے اس کا پاؤں، تو ان کی طرف منسوب ہو جاتا، چلو ان لوگوں کی پرابلم ہے۔
جب اس کا دخل ہے کہ نہیں ہم نہیں کاٹنے دیں گے یا تیار نہیں ہے، تو یہ زبردستی اپنا پاؤں جو ہے نا رکھے ہوئے، کیونکہ کٹ کے کسی اور کے پاس جانا چاہیے، کہیں اور جانا چاہیے، رجل مغصوبہ ہو گیا۔ یہ بھی مغصوبہ فقہ شافعی کا مسئلہ ہے، اب پریشان مت ہونا ہے۔ چوری کا پاؤں اور ٹوٹ پھسوٹ والا پاؤں، یہ کون سا ہوگا؟ مجازن کہہ سکتے ہیں، مغصوبہ کہاں، یہ اس کا پاؤں بچا ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا پاؤں اس کا اپنا پاؤں ہے اور بچ گیا، غصب تو نہیں کیا اس نے۔ لیکن فقہ شافعی میں یہ مسئلہ ہے کہ رجل مغصوبہ کو دھلنا یہ جائز ہے، اور خف مغصوب کو پر مسا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور رجل مغصوبہ کی صورت یہ ہے کہ اس کے پاؤں کاٹنے جانے کا استحقاق پیدا ہو چکا ہو، اور یہ تبھی ہے جبکہ وہ اس نے کسی کا پاؤں کاٹا ہو۔ کیسے؟ آمدن فلا يمكن منها، اور یہ اس کو یہ ممکن نہ رہے، یعنی پاؤں کاٹنا ممکن نہ رہے۔ لیکن پاؤں کاٹنا ممکن نہ رہے اگر جو جلاد کاٹنے آ رہا ہے اس کے لیے ممکن نہ رہے، تو پھر اس کا رجل مقصوبہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں نے کیا پڑھا، فلا یمکن منها، اس کا پاؤں کٹنا چاہیے اور یہ کنٹرول نہیں دے رہا ہے، بھاگ رہا ہے لے کر کے، اس لیے رجل مقصوبہ ہو گیا۔ یسن تسلیس الغسل دون المسح، ایک فرق اور نوٹ کریے کہ غسل کی تسلیس سنت ہے، مسح کی تسلیس سنت نہیں ہے۔ غسل رجل اور مسح خف کی بات ہو رہی ہے۔ پاؤں دھلنا ہے نا، تو اعضائے وضو کو تین تین بار دھلنا ہوتا ہے، تسلیس سنت ہے۔ اور پاؤں کا مسح، وہ خفین کا مسح کرنا ہے تو بس پانی لیا اور تین انگلیوں سے پھیر لیا، مسح میں تسلیس سنت نہیں، یہ فرق ہو گیا۔ یجب تعمیم الرجل دون الخف، تعمیم الرجل واجب ہے، تعمیم الخف واجب نہیں ہے۔ یعنی جب پاؤں دھلیں گے آپ تو کیا اجازت ہے کہ آپ تھوڑا سا بھی حصہ چھوڑ دیں؟ ہیں؟ پاؤں کے ذرے ذرے ہے نا، رونگٹے رونگٹے پر پانی بہنا ضروری ہے۔ تعمیم الرجل سمجھ گئے؟ پاؤں کے ہر ہر حصے کو شامل کر لینا یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ لیکن تعمیم الخف واجب نہیں ہے۔ وہاں تو یہ کہ تین انگلیوں سے نا، پاؤں کی انگلیوں کے سرے سے شروع کرے اور اوپر پنڈلی کی طرف لے کے جائے، ہو گیا۔ نیچے کا پورا حصہ آپ کو مسح کرنا ہی نہیں، اگل بغل کا حصہ مسح نہیں کرنا ہے، تین انگلیوں سے مسح کر لیا، ہو گیا۔ تو کہاں تعمیم ہے یہاں پہ؟ یہ بھی سمجھ میں آ گیا؟ لا تنقضه الجنابۃ بخلاف المسح، جنابت جو ہے مسح الخف کو نہیں، غسل رجل کو توڑتی نہیں ہے، برخلاف مسح الخفین کو کہ جنابت اسے توڑ دیتی ہے۔ یہ تو جنابت کا لفظ ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ جنابت کے بجائے جنایت کا لفظ ہو، پاک کے بجائے کیا ہو جی۔ اور اس پہ جو ہے آپ دیکھ لیجئے حموی اور دیگر اور حواشی، تو آپ کو تفصیل ملے گی۔ الجھن ہو سکتی ہے، دقت ہو سکتی ہے کہ کیا مطلب کہ جنابت جو ہے ناقض غسل رجل ہو اور ناقض مسح خف نہ ہو۔ جنابت سے تو پاؤں جو دھلے تھے وہ ختم نا، اب پھر دھلنا پڑے گا، پھر پاؤں پر پانی جانا چاہیے، اور جنابت سے مسح خفین بھی ختم ہوتا ہے۔ ہیں؟ لیکن اب معاشی حضرات نے یہ کہہ دیا کہ یہ فقہ شافعی کا مسئلہ ہے۔ یہ کس کا مسئلہ ہے؟ فقہ شافعی کا، اور جنابت کے بجائے جنایت ہے۔ اور جنابت، ورنہ جنابت میں تعبیر یہ ہو سکتی تھی کہ جنابت سے جو کچھ بھی آپ نے دھل رکھا تھا پہلے سے وہ سب ختم، اب پھر دھلنا پڑے گا۔ لیکن جنابت ہو جائے اور پانی نہ ہو،
جنابت ہو جائے پانی اور پانی نہ ہو تو کیا کرنا پڑتا ہے جنابت کے لیے؟ تیمم کرنا پڑتا ہے. اور تیمم میں تو پاؤں دھلنا ہے ہی نہیں، تو مسح الخفین کیا ہوگا؟ اگر یہ تقریر کرتے ہیں تو پھر تو غسل رجل کو بھی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ جنابت سے مسح الخفین، غسل رجل ٹوٹتا ہے لیکن مسح الخفین نہیں ٹوٹتا، وہ باقی رہتا ہے. کیا مطلب؟ اس لیے واضح یہ ہے کہ جنابت نہیں بلکہ جنایت. اور جنایت کا مطلب یہی ہے کہ کوئی جرم کیا اور حرام کام کیا پاؤں کے حوالے سے یا خفین کے حوالے سے، جس کا اوپر ذکر گزرا. یعنی چوری کے خفین پہن لیے، تو اس میں یہ ہے کہ خفین پر مسا جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. بات یہ ہے لا تنقض الجنابت، جنابت غسل رجل کو نہیں توڑتی لیکن مسح الخفین کو توڑ دیتی ہے. اور جنایت ہو تو جنایت غسل رجلین کو کے لیے ناقض نہیں ہے بلکہ مسح الخفین کے لیے ناقص ہے. جنایت کا مطلب وہی کہ موزہ چوری کیا اور غیر کا موزہ بغیر اجازت کے پہن لیا، لوٹ لیا، چوری کر لیا اور پہن لیا. امام شافعی کی فقہ میں یہ ہے کہ یہ جو رخصتیں ہوتی ہیں یہ مشروط بالطاعات ہوتی ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے، رخصتیں جو ہوتی ہیں وہ مشروط بالطاعات ہوتی ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا ہمارے یہاں رخصتیں یا اس طرح کی چیزیں مشروط بالطاعت نہیں ہیں، وہ علت کے ساتھ ہاں خاص ہوتی ہیں. جب علت پائی جائے گی تو وہ رخصت ہوگی، نہیں تو نہیں. تو جیسے اس کو وہ رخصت مانتے ہیں سفر میں قصر کرنے کو، تو آپ اگر سفر طاعت والا سفر کریں گے یا مباح سفر کریں گے تو آپ کو رخصت ملے گی کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے اور نماز قصر کر سکتے. لیکن چوری کرنے کے لیے آپ نے سفر کیا، ڈکیتی کے لیے سفر کیا یا قتل و قتال کے لیے سفر کیا یا بدفعلی بدکاری کے لیے سفر کیا، تو ایسے سفر میں نہ تو قصر صلاۃ ہے اور نہ روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، کیونکہ یہ طاعت نہیں ہے بلکہ معصیت ہے. تو جو رخصتیں ہیں وہ مشروط بالطاعت ہیں. معصیت کی صورت میں وہ رخصت آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ رخصت نعمت ہے اور معصیت سے نعمت نہیں ملتی. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہمارے یہاں یہ نہیں ہے. یہ سب جو ہے نا، یہ طاعت سے ملے معصیت سے نہ ہو، یہ سب علتیں ہوتی ہیں. جب وہ علت پائی جائے گی تو وہ چیز ہوگی. لہذا سفر شرعی اگر پایا گیا تو وہ ساری کی ساری رخصتیں ملیں گی، روزہ چھوڑنے والی، جمعہ کے وجوب کے سقوط والی، نماز کے قصر والی، چاہے وہ سفر کیسا ہو، چاہے چوری یا ڈکیتی کے لیے ہو یا عبادت کے لیے ہو، نیک کام یا عام کام کے لیے، جائز کام کے لیے. تو اسی طرح سے یہ بات ہو گئی کہ چونکہ مسح الخفین جو ہے یہ غسل رجلین کا بدل ہے، رخصت ہے، اور رخصت مشروط بالطاعت ہے. لیکن موزہ آپ نے کون سا پہنا ہوا ہے؟ چوری والا. چوری والا موزہ پہنے اور مزے اڑائے ہیں، مزے کریں پاؤں پہ دھلنے کے بجائے. چلو تم کو تو اور دھلنا پڑے، 10 مت اور رگڑ رگڑ کے دھلو، چوری کا موزہ پہنے ہوئے ہو. یہ فقہ شافعی کے کی توضیح ہم کر رہے تھے. اور علامہ حموی نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ یہ مسئلہ دیکھا ہے فقہ شافعی میں. علامہ جلال الدین سیوطی کی ایک کتاب ہے اسی نام سے، الاشباح والنظائر، وہ بھی بڑی پیاری کتاب ہے. اور الاشباح والنظائر سے کے نام سے بہت ساری کتابیں. امام جلال الدین سیوطی چونکہ شافعی ہیں، فقہ شافعی پر انہوں نے الاشباح والنظائر لکھی. اس میں دیکھا علامہ حموی نے تو یہ مسئلہ اوپر والے مسئلے کے ساتھ لکھا ہوا ہے. کیونکہ اوپر حوالہ دیا ہے، بعد میں حوالہ نہیں دیا، اس لیے ذرا انتشار تو وہی ہے، اس عبارت میں انتشار ہے. کیونکہ اوپر کہا ورأیت فی بعض کتب الشافعیہ، اور بعض کتب شافعیہ سے مراد وہی ہے امام سیوطی کی
الاشباب والنظائر، اس میں رجل مقصوبہ اور خف مقصوب کی بات ہے، اور پوری بات یہاں تک فلا یمکن منہا، لیکن اس کے بعد یسن تسلیس الغسل دون المسح، یہ اپنی بات شروع کی، تو پھر لا تنقضہ الجنایۃ بخلاف المسح بیچ میں کیوں آ گئی؟ اس لیے یہ کہا بعض شارحین نے، یہ لا تنقضہ جو ہے یہ اوپر ملحق ہونا چاہیے فلا یمکن منہا سے، تاکہ وہ سب اسی کا ایک حصہ رہے، فقہ شافعی کا حصہ۔ ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ جنایت جو ہے وہ ناقض غسل رجل ہو اور ناقض غسل رجل تو نہ ہو اور ناقض مسا ہو، مسا جائز نہ ہو، چاہے چوری کا خف ہو یا صحیح ہو، اگر پہن لیا ہے وہ ساتر ہے، ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں تو اس پر مسا کر سکتے ہیں، اور جنایت جو ہے نا مسا کو توڑے گی نہیں۔ چلیے کہتے ہیں ہوا افضل من المسح من رآہ، مسح سے افضل ہے غسل رجل، لیکن یہ اس کے لیے جو اس کی رائے رکھتا ہو، جو مانتا ہو۔ مسح الخفین کو جو مانتا ہو اس کے لیے غسل رجلین افضل ہے۔ روافظ جو ہے مسح الخفین کو نہیں مانتے، اور بہت سارے لوگ مسح الخفین کو نہیں مانتے، اور یہ مسئلہ واقعتاً مشکل تھا، تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ما قلت بالمسح الخفین حتی جاءنی مثل ضوء النہار، اس وقت تک میں مسح الخفین کا قائل نہیں ہوا جب تک کہ میرے پاس دلائل چڑھتے ہوئے سورج کی طرح نہ آ گئے، کیونکہ قرآن پاک پر اضافہ اور زیادت کی بات تھی اور تخصیص کی بات تھی۔ قرآن پاک جو ہے وہ وَأَرْجُلَكُم مِّنَ الْكَعْبَيْن، اور اگر مجرور والی قرأت مانے تب بھی جر جباری باندھ کر کے وہ مغسولات پر عطف ہے، نہ کہ ممسوحات پر، تو پاؤں کو دھلنا ضروری ہے۔ تو پھر یہ مسح کیسے؟ تو جب تک کی روایتیں مشہور نہ ملیں گی جو شہرت کی حد تک پہنچی بھی ہوں، تب تک اس آیت کی تخصیص نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ مسح الخفین یہ رخصت ہے، افضل جو ہے وہ غسل رجلین ہی ہے، لیکن اس کے لیے جو اس کا قائل ہو، کیونکہ اس کا قائل ہونا اب ضروری ہو گیا۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کی مثال امام اعظم ابو حنیفہ نے الفقہ الاکبر میں یہ دی کہ حب الختنین تفضیل الشیخین وحب الختنین والمسح الخفین، کیا مسح الخفین کرنا ضروری ہے؟ کیا نہیں ضروری نہیں ہے، بہتر ہے آپ مسح الخفین نہیں کریے، آپ اتار کے پاؤں دھلیے، افضل ہے۔ لیکن اتنی حدیثیں اس میں آ گئی ہیں کہ اب کوئی انکار کرے گا نا تو اس کا خطرہ ہے، گمراہی کا دروازہ اس کے لیے کھل گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مسح الخفین کے مقابل پاؤں دھلنا یہ افضل ہے، لمن رآ ہو، جو اس کے جواز کا قائل ہو۔ کس کے جواز کا قائل ہو؟ اور جو اس کا قائل نہ ہو، اس کا منکر ہو، اس کے لیے تو وہی افضل ہے نا، بلکہ ضروری ہے کہ کرو۔ مفترق فیہ مسح الراس والخف، اس حد تک جو ہے سر کا مسح اور خفین کا مسح آپس میں ایک دوسرے سے فرق رکھتے ہیں۔ تو مسح خف اور غسل رجل کا فرق تھا، مسح راس اور مسح خف کا فرق ہے۔ یسنو استیعاب الراس دون الخف، سر کا استیعاب مسنون ہے، خف کا استیعاب مسنون نہیں ہے۔ سر کا مسح کرنا ہے تو مقدار ناسیہ فرض ادا ہو جائے گا نا، لیکن استیعاب سنت ہے، اور خفین کے مسح میں استیعاب سنت نہیں ہے۔ لو ثلث مسح الراس لم یکرہ، اگر سر کے مسح کو 3 بار کر لیا تو مکروہ نہیں ہے۔ ایک فرق یہ بھی ہے، یعنی سر کے مسح کی تسلیث سنت نہیں ہے، لیکن کر لیا تو مکروہ بھی نہیں ہے۔ وَإِن لَّمْ يُنْدَبْ، اگرچہ مستحب نہیں ہے کہ تسلیث مسح کریں، بلکہ استیعاب مستحب یا مسنون ہے۔ وَيُكْرَهُ تسلیث مسح الخف، تسلیث پر الف لام نہیں ہونا چاہیے، وَيُكْرَهُ تسلیث، اور اگر معرب باللام ہی ہے تو لام لانا پڑے گا لمسح الخف، وَيُكْرَهُ التسلیث لمسح الخف۔
خفین پر مسح کرنے میں تسلیس جو ہے مکروہ ہے، اور سر پہ مسح کرنے میں تسلیس کی ہے تو وہ مکروہ نہیں ہے، اگرچہ سنت بھی نہیں ہے۔ چلیے یہ آسان ہوا نا۔ جی مفترق فیہ الوضوء والتیمم، وضوء و تیمم میں کیا فرق ہے؟ کون فی الوجہ والیدین فقط، تیمم صرف چہرہ اور دونوں ہاتھ کا بس، 4 فرض نہیں 2 ہی فرض ہے، اور وضو میں صرف ہاتھ اور چہرہ دھلنے سے وضو نہیں ہوگا، بلکہ سر کا مسح بھی کرنا ہوگا، پاؤں بھی دھلنا ہوگا۔ دوسرا فرق، لا یجوز الا لعذر، تیمم جائز نہیں ہے مگر عذر کی وجہ سے، اور وضو جو ہے کے لیے کوئی عذر ضروری نہیں ہے، بے عذر کو بھی وضو کرنا ہے، عذر کو معذور کو بھی وضو کرنا ہے۔ وضو ٹوٹ گیا وضو کرنا پڑے گا، تیمم آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ عذر نہ ہو، پانی نہیں مل رہا ہے، استعمال نہیں کر سکتے، کوئی لا کے دینے والا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ولا یمسح فیہ الخف، اور تیمم میں ایک فرق یہ بھی ہے تیمم اور وضو میں، کہ تیمم میں مسح خفین پر نہیں ہوتا، وضو میں خفین پر مسح، آپ نے پاؤں دھل کر کے خفین پہن لیا، اب اگلی بار وضو ٹوٹے گا تو 1 دن کے اندر اندر تو آپ وضو اعادہ کرو گے، چہرہ دھلو گے اور ہاتھ دھلو گے، سر کا مسح کرو گے، خفین پر مسح کر سکتے، لیکن تیمم میں خفین پر مسح نہیں، بس وہی ہاتھ اور چہرہ۔ یفتقر الی النیت، اور تیمم نیت کا محتاج ہے، نیت کی محتاج ہے، تیمم میں نیت کی ضرورت ہے، کیونکہ تیمم نام ہی نیت کا، یمم تو ارادہ کرنا ہے، یہ تو پوری بحث آپ کے ذہن میں ہوگی، بغیر نیت کے تیمم نہیں ہو سکتا، لیکن وضو میں نیت کی ضرورت نہیں ہے، برکت کے لیے، ثواب کے لیے، کامل وضو کرنے کے لیے نیت بہتر ہے۔ ولا یسن تجدید ہو ولا تسلیس ہو، اور تیمم کی نہ تجدید سنت ہے نہ تسلیس سنت ہے، وضو میں تجدید بھی سنت ہے، تسلیس بھی، وضو کر لیا آپ نے اور فجر کی نماز پڑھ لی، اب ظہر کا وقت آ گیا، آپ باوضو ہیں، پھر بھی سنت ہے کہ آپ نیا وضو کر لیجیے، پڑھ لیا آپ نے، وہی وضو آپ کا موجود ہے، عصر کا وقت آ گیا، تجدید کر لیجیے، لیکن تیمم میں تسلیس یا تجدید سنت نہیں ہے۔ تو تسلیس کا مطلب یہی ہوتا کہ وہ 3 مرتبہ پھیرنا، تو 1 مرتبہ ہٹایا، چہرے پہ پھیرا ہو گیا، ہاتھ پہ پھیرا 1 مرتبہ ضرب میں ہو گیا، یہ نہیں کہ بار بلے کے 3 مرتبہ۔ تو وضو میں تسلیس سنت ہے اور تیمم میں تسلیس، وَيُسَنُّ فِيهِ النَّفْضُ لکھا ہے، لیکن یہ نفض ہے، قاف نہیں فا ہے، بہت دیر تک میں پریشان رہا کہ نفض کیسے سنت اس میں ہے، پریشانی ہو جاتی ہے، اب دماغ لگاؤ کیا ہے کیا ہے، تو بہت غور کرنے پہ پتہ چلا کہ یہ نفض نہیں ہے بلکہ نفض ہے، نفس تو جھاڑنا، یعنی تیمم میں نفس سنت ہے، تیمم کا طریقہ جہاں پہ آپ کو ملے گا وہ بتائیں گے کہ جو ہے نا گرد و غبار پہ یا جن سے ارد پہ ہاتھ مارے اور ایسے ایسے کر کے نفض کر لے، کیونکہ گرد و غبار چہرے پر ملنا پاؤڈر کی طرح یہ تھوڑی کسی نے کہا ہے نا، لیکن ایسے بھی تالی کی طرح بھی نہیں، کیونکہ جب تالی کی طرف لگائیں گے آپ اس طرح سے تو وہ مستعمل ہو جائے گا، اس لیے نفس ایسے گرد و غبار جھڑ جائے اور امساک رہے اس پہ، یعنی مساس رہے، اب جا کر کے چہرے پہ مل لیجیے، اسی طرح پھر کریے اور نفس کر کے۔ تو تیمم میں کیا سنت ہے؟ نفس سنت ہے، اور وضو میں نفس سنت نہیں ہے، جیسے سر کا مسا بھی کرتے ہیں تو پانی لیا، یہ تھوڑی کہ جھاڑ دیجیے ایسے کر سنت، تری رہنے تو وہاں پہ۔ وَيَسْتَوِي فِيهِ الْحَدْثُ الْأَصْغَرُ وَالْأَكْبَرُ، تیمم میں حد سے اصغر اور حد سے اکبر برابر ہے، وضو میں نہیں ہے، وضو میں تو حد سے اصغر سے وضو ہوتا ہے، حد سے اکبر سے وضو نہیں ہوتا ہے، غسل کرنا پڑتا ہے، لیکن تیمم میں دونوں برابر ہے۔ مَفْتَرَقَ فِيهِ مَسْحُ الْجَبِيرَةِ وَمَسْحُ الْخُفِّ،
پٹی پر مسا اور خفین پر مسا میں کس کس چیز میں فرق ہے؟ لا یشترط شد علی وضوء، ہاں پٹی کو وضو کر کے باندھنا شرط نہیں ہے پٹی پر مسا کرنے کے لیے، لیکن خفین پر مسا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پاؤں دھلیں اور پھر اس کے بعد پاؤں پہنیں۔ پاؤں دھلنے کے بعد خفین آپ پہنیں گے، اب جا کر کے آپ آئندہ مسا کریں گے۔ پاؤں دھلنے کے بعد اگر آپ نے خفین پہنے ہیں تو اب جا کر کے جب وضو ٹوٹے گا تو خفین پر مسا کریں گے، لیکن پٹی اگر لگا لی گئی ہے زخم کی وجہ سے تو اس پٹی پر وضو کرتے ہوئے پٹی پر مسا کریں گے، لیکن یہاں یہ ضروری نہیں کہ جب پٹی باندھا تھا اس سے پہلے دھل چکے ہوں، خفین کے لیے ضروری تھا کہ اس کے نیچے دھل چکے ہوں۔ تو وہی کہتے ہیں کہ یہ شرط نہیں ہے کہ پٹی کو باندھ لیا جائے وضو پر، یعنی وضو کرنے کے بعد، لیکن خفین میں شرط ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں وَيُشْتَرْطُ لُبْسُهُ عَلَى كَمَالِ الطَّهَارَةِ، خف میں یہ شرط ہے کہ کمال طہارت پہ پہنا جائے۔ ہاں جی کیا پہنا جائے؟ ہاں، اور اس کی تفصیل آپ شرح وقایہ وغیرہ میں دیکھیے گا، بڑی لمبی گفتگو فرمائی ہے۔ کمال طہارت پہ پہنا جائے یہ نہیں پہنا ہوا ہو، کمال طہارت پہ پہنا جائے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پورا وضو کرنے کے بعد پہنے، ہے نا، تب نہ کمال طہارت پہ پہنا جائے، وہ پہنا ہوا ہو کمال طہارت پہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاؤں پہلے آپ نے الٹا وضو کر لیا کسی نے، ہمارے یہاں ترتیب فرض تو ہے نہیں، اگر کسی نے کیسا کیا وضو، پہلے پیر دھل لیا کہ چلو مسافر ہے پیر دھل کے کنارے کرو پہلے، پھر آرام سے ہاتھ چہرہ دھلیں گے، اور دھل کر کے پوچھ پاچھ کر کے وہ فین پہن لیا، ابھی وضو مکمل نہیں کیا، تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اب جو وضو کرے گا نا تو حدث ہو پورا وضو کرنے کے بعد، ابھی حدث ہو گیا وضو نہیں کیا تو اب اتارنا پڑے گا، تو پہلے پاؤں دھل لیا اور خفین پہن لیے، اب اس کے بعد آرام سے وضو کے باقی کام کیے، وضو کر لیا مکمل، اور وضو کرنے کے بعد اب جو کبھی وضو ٹوٹے گا مسافر کے لیے 3 دن 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات، تو وہ مسح الخفین کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دھل کر کے پہننا ضروری ہے، لیکن جبیرہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہاں دھلا ہو پھر اس کے بعد جبیرہ لگایا، پٹی لگائی، بات ہو گئی۔ وَتَجْمَعُ مَعَ الْغَسْلِ بِخِلَافِ مَسْحِ الْخُفِّ، ہاں اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یوں سمجھیے کہ خفین پر مسح کرنا غسل کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک پاؤں میں موزہ اور ایک پاؤں میں نو موزہ، ایسے بعض لوگ کوئی لنگڑا لولا آدمی جو ہے ایک ہی جوتا پہن کے چلے جانا، تو ایک پاؤں میں جوتا یا ایک پاؤں میں موزہ، دوسرے پاؤں میں موزہ نہیں، تو اب کہتے ہیں کہ آپ خفین پر مسح نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو وہ والا بھی خف اتارنا پڑے گا، کیونکہ ایک پاؤں میں موزہ نہیں ہے تو آپ دھلیں گے، دوسرے پاؤں میں موزہ خف ہے تو اس پر مسح کریں گے، اور مسح الخفین میں غسل اور خف مس جو ہے نا یہ جمع نہیں ہو سکتے، دونوں کو دھلنا پڑے گا یا دونوں پر مسح کرنا پڑے گا، اکیلا نہیں۔ یہ مسئلہ سمجھ ہے نا، ذہن میں ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو مسح الخف غسل کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، لیکن یہ معاملہ جو ہے نا اس کا نہیں ہے، کس کا؟ مسح الجبیرے کا، ہے نا، اس کی کون سی صورت ہوگی؟ اسی طرح اس کی صورت لے لے کہ ایک طرف موزہ ایک طرف پٹی ہے دوسری طرف بھی پٹی ہے، کھولیں گے تو دونوں کو کھولنا پڑے گا، باندھیں گے تو دونوں کو باندھنا پڑے گا، ایسا ہے کیا؟ اگر ایک پٹی کھل گئی دھل سکتے ہیں تو دھل لیجیے، دوسری پٹی کا ضروری نہیں ہے کہ آپ دھلیں، اس پر مسح کر لیں۔ تو غسل اور مس جبیرے کے معاملے میں جمع ہو سکتے ہیں، اگر 2 جگہ زخم ہو، 2 ہاتھ میں زخم ہو، 2 پاؤں میں زخم ہو، تو ایک جبیرہ کھل گیا، یا آپ دھلنا چاہتے دھل لیں، دوسرے جبیرے پر مسح کرنا چاہتے مسح کر لیں، وہاں یہاں غسل اور مس جو ہے جمع ہو سکتے ہیں،
خفین میں غسل اور مسح جمع نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتے. اب بات واضح ہو گئی جی جی. وَيَجِبُ تَعْمِيمُهَا او اکثرها. تعمیمها میں کے بعد او اکثرها میں نے پڑھا، یہ عطف کرتے ہوئے ہا ضمیر مضاف پر بخلاف الخف، یعنی جبیرہ کی تعمیم واجب ہے یا اکثر حصے پہ مسح کرنا واجب ہے برخلاف خف کے. جیسے غسل رجل اور مسح خف میں فرق بتایا تھا جی کہ پورے پاؤں کو دھلنا واجب ہے، تو اسی طرح جبیرہ پٹی پر جب مسح کر رہے ہیں تو پوری پٹی پر مسح کرنا ضروری ہے یا کم سے کم اکثر حصے پر مسح ہو جائے. جی لیکن کس نے کہا کہ پورے خف پر مسح کرنا ضروری ہے؟ مسح الخفین میں یا اکثر حصے پہ؟ کم حصے پہ ہوتا ہے. 3 انگلیوں سے لکھیں لے کے اوپر لے کے جاتے ہیں پٹلی کی طرف، اگل بغل ہر طرف کا دائیں بائیں سب بچا ہوا ہے، خف نیچے کا پورا کے پورا بچا ہوا ہے. تو مسح الخفین میں اکثر خف پر مسح کرنا یا پورے خف پر مسح کرنا یہ لازم نہیں ہے. اور جبیرہ کے لیے یہ بھی آسان ہے نا. وتصح الصلاة بدونی فی روایت وهو المعتمد، اور بغیر مسح علی الخف کے نہیں، مسح علی الجبیرہ کے نماز صحیح ہو جاتی ہے ایک روایت میں، اور یہی معتمد ہے بخلاف المسح علی الخف، برخلاف خفین پر مسح کے بغیر، ان لم یغسلهما، اگر ان کو دھلا نہیں ہے تو. ہاں خفین پر مسح کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہو پائے گی، آپ کا وضو ہی نہیں ہوگا. اور جبیرہ پر مسح کے بغیر بھی آپ کا وضو ہو گیا تو نماز بھی ہو گئی. کیا مطلب؟ عذر کا معاملہ ہے نا، جی خفین پہن کا معاملہ عذر کا معاملہ نہیں ہے. اور جبیرہ والا معاملہ ایسا زخم ہو گیا ہے جس پہ پٹی باندھی ہوئی ہے کہ پانی سے دھلیں تو پانی نقصان پہنچائے گا، تو پٹی لپیٹو اور اسی پر مسح کرو، جاؤ وضو کرو، ہو گیا آپ کا، نماز پڑھو. تو جب عذر کا معاملہ ہے تو غسل کی جگہ مس کو کی اجازت دی، اور ایک روایت یہ ہے کہ مسح بھی نہ کرے تو کام چل جائے گا. فی روایت کہا نا، جی ایک روایت کیا ہے کہ جبیرہ پر مسح، جبیرہ پر مسح کرنا ہے. اصل کیا ہے کہ جبیرہ کی جگہ زخم ہے تو اس کو دھل نہیں سکتے، تو اس کا بدل کرنا ہوگا، تو اس پہ مسح کرنا ہوگا. اور ایک روایت میں کیا ہے، کرنا تو ہے مسح، لیکن بغیر مسح کے بھی اگر کوئی نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی. لیکن خفین کے مسح کا وقت آ گیا ہے، آپ مقیم ہیں، 24 گھنٹہ پورے ہو چکے ہیں، اور اب بھی آپ چاہ رہے ہو کہ بغیر مسح کے تجدید کے جو ہے نا آپ نماز پڑھ لو، نماز ہو جائے گی ہے؟ یا پھر غسل کیا ہی نہیں تھا آپ نے اور خفین پہن لیے تھے تو ایسی نماز ہو جائے گی؟ جی نہیں ہوگی. تو کہتے ہیں کہ وہ معتبر برخلاف مسح الخف کے ان لم یغسلهما، اگر وہ دھلا نہیں تھا دونوں پاؤں کو تو مسح سے بھی کام نہیں چلے گا. ولا يقدر بمدت، بخلاف مسح الجبیرہ کسی مدت کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس کی کوئی تقدیر شرعی نہیں ہے. برخلاف مسح الخفین کی اس کی تقدیر شرعی ہے، مسافر کے لیے اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات. اور مسح الجبیرہ کی کیا حد ہے؟ ہاں. ولا ينتقض اذا سقطت من غیر برء، بغیر شفا کے اگر جبیرہ یعنی پٹی گر جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، اور موزہ گر جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، یعنی آپ کو پاؤں دھلنا پڑے گا. موزہ پہنے ہوئے تھے، موزہ اتر گیا تو مسح ختم، اب آپ کو پاؤں دھلنا پڑے گا. اور پٹی پہ مسح کیا تھا، وضو مکمل ہو گیا اور پٹی جو ہے گر گئی تو دوبارہ پٹی رکھ کر کے مسح کرنا پڑے گا، یہ دھلنا پڑے گا، کچھ کرنا پڑے گا؟ نہیں، بس دوبارہ پٹی رکھیے، جائیے نماز پڑھیے، کوئی مسئلہ ہے، آرام کریے. بات سمجھ میں آئی؟ تو پٹی پر مسح کا اعادہ نہیں ہے جی. لیکن یہ کب؟ من غیر برء، بغیر شفا کے، تب وہ عذر مانتے ہیں. اگر شفا ہو گئی، زخم مندمل ہو گیا تو پھر یہ بدلیت والا معاملہ ختم ہو گیا نا، پٹی گر گئی تو دھلنا پڑے گا جناب. اگر شفا ہو گئی، زخم مندمل ہو چکا، پٹی گر گئی، تو اب مسح کرنے سے کام نہیں چلے گا، مسح بھی سے بھی کام نہیں چلے گا، اب دھلنا پڑے گا. یا پھر یہ کہ اب دوبارہ ہلکا معاملہ رہ گیا، دوبارہ پٹی لگا رہے تو مسح کرنا پڑے گا. چلیے کہتے ہیں
فلا تجب اعادتہ بخلاف الخف، تو اگر بغیر شفا کے پٹی گر گئی تو وضو ٹوٹتا نہیں، تو اعادہ واجب بھی نہیں ہوتا، مسا کا اعادہ واجب نہیں ہوتا۔ بخلاف الخف، برخلاف خف کے، اذا سقط، جب خف جو ہے ٹوٹ جائے، گر جائے، لا تن کیا ہے، اچھا وہ جملہ پورا ہو گیا، اذا سقط، برخلاف خف کے کہ اگر یہ ٹوٹ جائے، اگر گر جائے یعنی نکل آئے، تو آپ کو جو ہے نا مسح الخفین نہیں بلکہ پاؤں دھلنا پڑے گا، ہے نا، کچھ کرنا پڑے گا۔ اور آگے چلیے، لا تنزع کیا ہے، جنابتی بخلاف الخف، ہاں یہاں بھی وہی بات ہے، جنایت اور جنابت والی، کیا ہے اس میں، ہاں ٹھیک ہے، جنابت بھی چل جائے گا۔ تو جنابت کی وجہ سے جبیرہ بولنا واجب نہیں ہے، معذور ہے نا بندہ، تو وضو میں بھی اجازت ہے کہ اس پر مسح کر لے، تو جنابت میں بھی جب غسل کرے گا تو اجازت ہے کہ اس کو نہ دھلے پھر مسح کر لے، ٹھیک ہے۔ برخلاف خف کے کہ اگر جنابت ہو گئی تو موزہ اتارنا پڑے گا، جنابت کی وجہ سے جبیرہ اتارنا ضروری نہیں ہے، خفین اتارنا ضروری ہے۔ وَإِذَا كَانَ عَلَى عُضْوٍ جَبِيرَتَانِ فَسَقَطَتْ إِحْدَاهُمَا أَعَادَهَا بِلَا إِعَادَةِ مَسْحِهَا بِخِلَافِ نَزْعِ أَحَدِ الْخُفَّيْنِ، اور اگر کسی عضو پر دو پٹیاں لگی ہوئی ہیں، ایک گر گئی تو اسے دوبارہ وہاں لگا لے گا بغیر مسح دوبارہ کیے ہوئے، دو پٹیاں ایک گر گئی تو اس کو اٹھا کر کے دوبارہ وہاں لگا لے، مسح دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ برخلاف خفین میں سے اگر ایک اتار لیا ہے نا تو دوسرا بھی اتارنا پڑے گا۔ اور اس کو جو اتار لیا پہنے گا بھی تب، جبکہ دھل لے گا تب پہنے گا۔ چلیے بات ہو گئی، کہتے ہیں مفترق فی الحیض والنفاس، حیض اور نفاس میں کیا کیا فرق ہے۔ اقل الحیض محدود ولا حد لاقل النفاس، بہت آسان مسئلہ، اقل حیض تو محدود ہے یعنی 3 دن ہے نا، اور اقل نفاس کی کوئی حد نہیں ہے، 1 منٹ کے لیے خون آیا وہی ہے، لیکن حیض کی کم سے کم مدت کیا ہے، 3 دن، اور اقل نفاس کی کوئی مدت نہیں ہے۔ وہ اکثر عشرہ، حیض کی اکثر مدت کیا ہے، اور وہ اکثر نفاس 40، اور نفاس کی اکثر مدت 40 دن۔ بہت آسان مسائل ہے، بالکل خدوری والے مسائل آ گئے، لیکن اب آئیے پھنسیے آپ لوگ۔ وَيَكُونُ بِهِ الْبُلُوغُ وَالِاسْتِبْرَاءُ دُونَ النِّفَاسِ، حیض سے بلوغ ہوتا ہے اور استبراء ہوتا ہے، نفاس سے نہیں ہوتا، یہ بھی فرق ہے حیض اور نفاس میں۔ حیض سے بلوغ یعنی بالغ ہونے کی علامت ہے کہ حیض آ گیا، اور استبراء رحم بھی ہو جاتا ہے حیض سے، یعنی باندھی ہے اس کو، وہ کسی کی موتوا تھی، آپ کے پاس آ گئی، خرید لیا یا ہبہ ہو گئی، ہبہ کر دیا اس نے، تو آپ اس سے نہیں مل سکتے جب تک کہ استبراء رحم نہ ہو جائے۔ ہوگا کیسے استبراء، حیض آ جائے تو استبراء ہو گیا۔ تو حیض سے لڑکی بالغ بھی مانی جاتی ہے، اور استبراء رحم کی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے رحم میں کوئی بچہ نہیں ہے حیض سے، لیکن نفاس سے نہیں ہے، دون النفاس۔ یہ دون النفاس کا مسئلہ جو ہے بڑا مشکل مسئلہ ہے، حیض سے جب بالغ مانی جائے گی تو نفاس سے کیوں نہیں بالغ مانی جائے گی، ٹھیک، حیض سے استبراء ہوگا تو نفاس سے کیوں نہیں استبراء ہوگا، نفاس تو آئے گا استقرار حمل کے بعد، جب وضع حمل ہوگا، کہ نفاس کہتے ہیں اس خون کو جو عقیب الولادت آتا ہے، اور وہ بھی رحم سے آتا ہے، جو خون بچے کی پرورش میں ممد اور معاون تھا 9 مہینے تک، اب وہ بچہ باہر آ گیا تو اس خون کا وہاں پہ کوئی کام نہیں ہے، تو وہ نکلتا جاتا ہے، نکلتا جاتا ہے، کافی مقدار میں خون ہوتا ہے۔
تو نفاس فرع ہے حمل کی اور حمل فرع ہے حیض کی، تو حیض سے جب بلوغ ثابت ہے تو نفاس سے بھی ہونا چاہیے ہے، اس لیے یہ مشکل مقام ہے۔ دیکھیے تو کیا لکھا ہے، کچھ لکھا کہ نہیں لکھا؟ نظر ظاہر کر کے چھوڑ دیا تو ہماری بھی نظر ہے نا اس میں، کہاں ہے وَيَكُونُ بِالْبُلُوغِ وَالِاسْتِبْرَاءِ دُونَ النِّفَاسِ؟ أي يتحقق البلوغ بالحیض دون النفاس ويتحقق بالاستبراء دون النفاس، نفاس سے استبراء نہیں ہوگا، حیض سے استبراء ہو جائے گا، فهو من قبیل الحذف من الاول لدلالة الثاني، هذا تقریر کلامی وفيه نظر ظاہر۔ سمجھ میں نہیں آیا، ہو سکتا ہے یہی نظر ہو کہ نفاس سے کیسے استبراء نہیں ہوگا اور کیسے بلوغ نہیں ہوگا، جی مگر انہوں نے نظر ظاہر کا کر کے خاموشی اختیار کی، یہ خود محل نظر ہے۔ اب تعویل کریے بیٹھ کر کے کہ کیا مطلب اس کا ہوگا۔ ہمیں یہ تعویل سمجھ میں آتی ہے کہ بلوغ سے نہیں، حیض سے بلوغ ہو جاتا ہے اور استبراء بھی ہو جاتا ہے، نفاس سے بلوغ نہیں ہوتا، کیونکہ نفاس علامت ہے کہ حمل ہوا اور حمل علامت ہے جو ہے نا بلوغ کی، اور بلوغ سے پہلے حیض آنا ضروری ہے۔ ہاں یعنی استقرار ہوتا ہی ہے حیض کے بعد کہ بھئی حیض کا خون جو ہے معاون ثابت ہوتا ہے بچے کی پرورش میں، تو نفاس سے بلوغ ثابت نہیں ہوگا، بلکہ نفاس سے بہت پہلے جو حیض آیا تھا اس سے بلوغ ثابت ہو جائے گا، یا پھر نفاس سے پہلے جو حمل ہے اس سے بلوغ ثابت ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ نے بلوغ کے بیان میں در مختار رد المختار فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ بچی جو ہے وہ اسے حیض شروع ہو جائے یا حاملہ ہو جائے، حیض آنے لگے یا یہ دو علامتیں، حیض آنے لگے یا تو حیض آ گیا تو بالغہ ہو گئی، حاملہ ہو گئی تو بالغہ ہو گئی، نفاس آنے لگے تو بالغہ کیا، نفاس آیا اس کا مطلب استقرار ہوا، تو علامت بلوغ تو استقرار ہے نہ کہ نفاس، اس کے نتیجے میں نفاس آیا، ٹھیک ہے، تو اس لیے نفاس سے بلوغ نہیں بلکہ نفاس سے پہلے جو حمل ہے اس سے بلوغ، تھوڑی موڑی بات چل جائے گی، نہیں جائے گی ہیں؟ اگر یہ بہت دم نہیں ہے ہم کریں کیا ہے، کچھ ہے کوئی بول ہی نہیں رہا، تو بلوغ حیض سے ہو جاتا ہے لیکن نفاس سے بلوغ نہیں، کیونکہ نفاس سے پہلے جو حمل ہے اس سے بلوغ۔ اب چلیے استبراء حیض سے ہو جاتا ہے نفاس سے نہیں، اس کا کیا، اس کی تعویل کیسے کریں گے کہ نفاس سے تو جو کچھ خون تھا رحم میں وہ سب کے سب نکل گیا، اس سے استبراء نہیں ہوگا تو کس سے استبراء ہوگا؟ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو استبراء رحم ہو جاتا ہے، نفاس ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر نفاس کی حالت میں جو ہے نا مملوکہ باندھی تو آقا نے ہبا کر دیا کسی کو، تو اب استبراء رحم کی ضرورت ہے، تو اب یہ جو نفاس جاری ہے اس سے استبراء رحم نہیں ہوگا، اس کے بعد حیض آئے گا تو نفاس استبراء رحم ہوگا، یہ بھی ایک بطور تعویل۔ آگے چلیے، والحیض لا یقطع التتابع فی صوم الکفارہ، حیض صوم کفارہ میں تتابع ختم نہیں کرتا، برخلاف نفاس کے کہ وہ قاطع تتابع ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر
کفارے قتل کا معاملہ ہو یا کفارے صوم کا معاملہ ہو، جان بوجھ کر کے کسی نے روزہ چھوڑ دیا، کفارہ دینا ہے، جو کہ 2 مہینے مسلسل روزہ رکھنا ہے۔ صوم، ہاں، صوم و شہرینی ان تصوموا شہرینی متتابعین، بغیر بریک کیے ہوئے، ایک روزہ بھی نہیں، اگر ایک روزہ بھی چھوڑ دیا نا تو پھر سے شروع ہو۔ 58 روزہ رکھا، 59واں چھوڑ دیا، 59 رکھا، 60واں چھوڑ دیا، پھر سے شروع۔ تو اس میں مردوں کے لیے یہ فرمایا کہ بیچ میں جو ہے نا عید نہ آئے، بقرعید نہ آئے، عید کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا تو پھر ختم ہو گیا، تتابو کا ختم ہو گیا، ہے نا، اس طرح سے 60۔ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ حیض جو کہ فطری مسئلہ ہے، اور حالت حیض میں ان کا روزہ ہوتا نہیں ہے، تو وہ قاطع تتابو نہیں ہے، وہ قاطع تتابو صوم و شہرین متتابعین، شہرین متتابعین کا جو روزہ لازم ہے وہ حیض کی وجہ سے وہ تتابع ختم ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نفاس کی وجہ سے تتابع ختم ہوگا تو حرج ہے۔ لہٰذا عورت نے روزہ رکھنا شروع کیا، کب موقع ملے گا 2 مہینہ اس کو کہ حیض نہ آئے؟ ایک نارمل عورت، وہ تو بیمار اور مریض عورت ہوگی نا، جو 2-4 مہینہ اس کا دوہر کا ہی چل رہا ہے۔ ایک صحت مند عورت کو تو ہر مہینے 15-20-25 دن میں حیض آ جانا چاہیے، تو ایسی عورت کہاں سے ملے گی صحت مند بھی ہو اور 2 مہینے تک روزہ رکھ لے، حیض ہی نہیں آیا؟ قرآن پاک نے 2 مہینہ روزہ رکھنے کو فرمایا ہے تتابع کے ساتھ، کیسے وہ رکھے گی؟ بیچ میں تو حیض آ ہی جائے گا، تو یہ مجبوری ہے، اس لیے بیچ میں حیض آ گیا تو وہ قاطع تتابع نہیں ہے۔ 25 دن روزہ رکھا، حیض آ گیا تو جتنے دن حیض سے روزہ چھوڑا، پھر اس کے بعد اگلے دن سے روزہ رکھا تو تتابع چل رہا ہے، تو حیض قاطع تتابع نہیں ہے صوم کفارہ میں، برخلاف نفاس کے، کہ نفاس قاطع تتابع ہے، ہر مہینے نفاس آ رہا ہے کسی کو، وہ زندگی میں 2-4-10 بار نفاس آتا ہے، جتنی بار حمل ہوتا ہے، تو ان کو تو موقع تھا 9 مہینہ حالت حمل کا گزرا ہے، اسی میں 2 مہینہ رکھ لیتی۔ چلو، وطن قبل عدت و بہی دون النفاس، عدت حیض سے پوری ہو جاتی ہے، نفاس سے نہیں، عدت پوری ہو جاتی ہے تو حیض سے پوری ہو جاتی ہے، یہ تو بہت واضح ہے، نفاس سے کیوں نہیں پوری ہوتی؟ پھر کوئی مسئلہ آ گیا؟ دیکھو کیا لکھا، ہاں، بیان طلقہ بعد الوضع، یہ سوچ رہا تھا میں کہ وضع حمل کے بعد اگر عورت کو طلاق دیا ہے نا، اور اس کے بعد نفاس شروع ہو گیا تو یہ نفاس سے عدت پوری نہیں ہوگی، وضع اور طلاق دیا ہے اس کے بعد حیض آ گیا تو حیض سے 3 حیض آ گئے تو عدت پوری ہو جائے گی۔ وَيَحْصُلُ بِهِ الْفَصْلُ بَيْنَ طَلَاقَيِ السُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ بِخِلَافِ النِّفَاسِ، اور حیض سے طلاق سنت اور طلاق بدعت کے درمیان فصل اور فرق واضح ہو جاتا ہے، برخلاف نفاس کے۔ آپ کو پتا ہے نا کہ طلاق سنت، طلاق بدعت، حالت حیض میں طلاق دیں گے تو طلاق بدعی ہے، حالت حیض میں طلاق دیں گے طلاق بدعی ہے، طہر میں طلاق دینا ہے، حالت نفاس میں طلاق دیں گے وہ تو بھی طلاق بدعی ہے، تو حیض سے ہی جو ہے طلاق سنت اور طلاق بدعت کا فرق واضح ہوتا ہے۔ حیض آ گیا، اب آگے طہر آئے گا تو یہ طلاق سنت ہے، پھر حیض آیا، پھر اس کے بعد طہر آیا تو وہ طلاق سنت۔ یہ نفاس سے نہیں ہوتا کہ نفاس انتظار کیا اور پھر نفاس ختم ہو گیا تو پھر طلاق سنت ہو، تو طلاق سنت اور طلاق بدعت میں فاصل کون ہے؟ حیض ہے، نفاس نہیں ہے۔ فہیہ سبعۃ، تو حیض اور نفاس میں 7 فرق ہے۔ فما فی النہایت من الافتراق باربعۃ قصور، تو نہایا میں جو 4 فرق بتائے گئے ہیں نا اس میں کمی ہے، 4 فرق نہیں ہے تو نفاس میں، بلکہ 7 فرق ہے۔ 7 میں ایک تو یہ ہے کہ حیض کی مدت محدود ہے اور نفاس کی مدت اقل مدت محدود نہیں ہے، اکثر مدت
اس کا 10 دن ہے، اس کی 40 دن، 2 فرق ہے۔ بلوغ حیض سے ہو جائے گا، نفاس سے نہیں ہوگا، تیسرا۔ استبراء حیض سے ہو جائے گا، نفاس سے نہیں ہوگا، چوتھا۔ حیض قاطع تتابع نہیں ہے، پانچواں۔ عدت حیض سے پوری ہو جاتی، چھٹا۔ اور طلاق سنت و طلاق بدعت میں فرق ہو جاتا ہے، ساتواں، حیض سے فرق ہو جاتا ہے۔ چلیے یہیں تک روک دیتے ہیں، آج تک۔ چلیے، کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھیے۔